کچھ عرصہ ایک ہسپتال میں رہنا پڑا۔ یہاں پاکستان جیسی سہولیات تو نہیں کہ آدھا خاندان ساتھ ہسپتال منتقل ہو جائے۔ دن کو کوئی آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو بھی مناسب۔ اکیلے دن اکیلی راتیں، اب تو کوئی طویل کالز بھی نہیں کرتا۔ آدھی دنیا سے تو ٹائم زون ہی الٹ ہے۔ بوریت یوں دور کی کہ سینکڑوں اکاؤنٹ سے یعنی کہ ان کے ڈی ایم میں ہیلو ہائے ہو جاتی ہے، ان کے ان باکس میں کچھ سے دوستی ہو گئی، کچھ سے ہیلو ہائے ہوئی۔ انہی دوستوں میں سے ایک کسی بڑے شہر میں کوئی آن لائن بائک سروس چلاتا ہے۔ وہ نوجوان روزانہ 10-12 گھنٹے بائک چلاتا ہے۔ شام میں کسی ادارے سے کچھ کورس وغیرہ کر رہا ہے۔ اسے پوچھا ایکس پر کیا لینے آتے ہو؟ کہتا ہے کہ اپنا حصہ ڈالنے۔ بولا میرے لائکس ری پوسٹ سے، میری ایک رپلائی سے جو فرق پڑتا ہے وہ تو پڑے۔ کبھی کبھی دوہرے تہرے کردار نبھاتے ہوئے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ تو چھوڑ دیا جائے۔ پھر مجھے اپنا وہ دوست یاد آ جاتا ہے جو 8-10 گھنٹے بائک چلانے کے بعد اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی آ کر اپنے کام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اسی دوست کو اپنی موٹیویشن سمجھتا ہوں۔ آج جب کل اسلام آباد دھماکے کی خبر آئی تو ساتھ چل رہا تھا کہ وہاں بائک سروس بائکیا کے رائڈر بھی کھڑے تھے، تو اس دھماکے کا نشانہ بنے۔ فوراً اس کا خیال آیا اور دل بیٹھ سا گیا۔ شہید ہونے والوں کے جتنے نام جہاں جہاں دستیاب تھے دیکھے، اس کا نام اس میں نہیں تھا۔ ذرا تسلی ہوئی، لیکن پھر خیال آیا کہ جو شہید ہو گئے وہ بھی تو میرے دوست کی طرح تپتی دھوپ میں سخت سردی میں اپنا روزگار کماتے ہیں۔ زیادہ تر طالب علم، یا پھر وہ لوگ جن کی عمر کوئی سخت کام کرنے کی نہیں رہی، یا وہ جنہیں کوئی اور کام نہیں ملتا۔ سخت محنت، سخت مشقت، معلوم نہیں کیسی کیسی ذمہ داریاں، کیسے کیسے بوجھ، کتنے بچے، کیا کیا مجبوریاں ہوں گی۔ پھر ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خیال آیا جو کبھی قصہ خوانی بازار دھماکے کا نشانہ بنے، تو کہیں کسی فٹ بال اسٹیڈیم میں دھماکے کا، کچھ داتا دربار دھماکے کی زد میں آ گئے، تو کچھ بری امام۔ جو شہید ہوئے ان کی الگ کہانیاں ہیں، جو زخمی ہوئے ان کی الگ۔ کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئے، تو کچھ ابھی تک شاید اس ٹراما سے ہی باہر نہیں نکلے ہوں گے جس سے وہ اڑتی گردنیں، کٹے بازو اور پھٹی ہوئی لاشیں دیکھ کر گزرتے ہوں گے۔ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا ہے کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں پر، یعنی ان لاکھوں خاندانوں پر کیا گزری ہوگی جو 10-20 سال پہلے ان دھماکوں کا شکار ہوئے؟ ان کے بوڑھے ماں باپ کس کرب سے گزرتے ہوں گے؟ کتنی بیوائیں بے یار و مددگار گھروں میں پڑی سسکتی ہوں گی؟ کتنی بیٹیاں باپ کے دست شفقت کے بغیر کن حالات میں گھروں سے رخصت ہوئی ہوں گی؟ کتنے بچوں نے اسکول چھوڑا ہوگا؟ کتنوں کی جمع پونجی علاج معالجوں پر لگ گئی ہوگی؟ ان کا تو موت کے وقت کہیں نام نہیں آتا۔ ان کی لاش مرنے والوں کی گنتی میں اضافہ کرتی ہے، ان کی کٹی ہوئی ٹانگ زخموں کی گنتی میں بھی۔ کیا کبھی کسی نے ان لوگوں کی خبر لی؟ کیا کسی نے ان کی داد رسی کی؟ کیا کسی جگہ ان کے چہرے دکھائی دیے جو اس سب سے متاثر ہوئے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔